یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے. اردو نویں جماعت میں ہم اس وقت موجود ہیں اور ہمارا سبق ہے علیم اور باپ کی گفتگو. آپ سب واقف ہیں کہ صنف ادب کے حوالے سے یہ ناول ہے. اور ناول کیا ہوتا ہے؟ ناول افسانے سے کس طرح سے. جی سینٹرل ایگزیکٹو. جی سینٹرل ایگزیکٹو آپ کا کوئی سوال؟ ان میوٹ کریں اور پوچھیں. آپ میوٹ ہیں. ان میوٹ کریں خود کو. ان میوٹ یور سیلف. ہماری سائڈ سے ان میوٹ ہے. ہماری سائڈ سے آپ لوگ ان میوٹ ہیں. آپ لوگوں نے خود کو کرنا ہے. وعلیکم السلام. میم آج ہمارا فزکس کا لیکچر بھی نہیں ہوا اور اردو کا لیکچر کافی لیٹ ہوا ہے. کائنڈلی ایکسپلین کر دیں جیسے ویڈیو رسپیکٹ آپ ہمارے قابل احترام ہیں، لیکن ایک ٹائم ٹیبل میم ہمارے لیے رکھ لیں کیونکہ ہماری جو کلاس ہے وہ کنٹرول کرنا ساتھ ہی یہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے جب ٹائم ٹیبل اوپر نیچے ہو جاتا ہے. تو دیکھیں آپ کا یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں فزکس کی کلاس ڈاکٹر صاحب نہیں آج انہوں نے غالباً بتایا ہوگا گروپ میں. ڈاکٹر صاحب آؤٹ آف اسٹیشن ہے اور آپ لوگوں کو ہم لوگوں نے فزیکلی اس لیے بیچ میں انوالو کیا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ لوگوں نے اگر آپ کی کلاس 9:20 پہ اردو کی سٹارٹ ہو رہی ہے تو اردو ٹیچر کو 9:20 پہ کلاس میں ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے انگیج آپ نے رکھنا ہے، میں نے تو نہیں رکھنا. میں نے تو آنا ہے اپنا وہ لیکچر. اور آج چونکہ کوئی راستے میں ایکسیڈنٹ تھا تو اس ٹریفک ایشو کی وجہ سے میں لیٹ ہوئی ہوں. ادروائز آپ نے فزیکل کلاس سر خود ہی اپنی انگیج کرنی ہے. وہ ہم 10 منٹس کا لیکچر لیں یا 30 منٹس کا لیں. جی 7واں سبق ہے جس کو آج ہم نے تیسرے حصے میں پڑھنا ہے اور صلاحیت ہے ہماری پڑھنا کی سینٹرل ایگزیکٹو کنگ وے اور کے سی. جو ہمارا پیر کا لیکچر تھا اس میں آپ سب نے یہ کہا کہ آپ لوگ چونکہ اس سبق کو مکمل کر چکے ہیں بلکہ سینٹرل ایگزیکٹو والے نام دیو مالی پہ بھی جا چکے ہیں، اس لیے آج اس کو ہم مکمل کریں گے. میرا یہ ارادہ ہے کہ ہم انشاءاللہ جمعے کی جو آخری کلاس ہوگی اس مہینے کی اس میں اس چیپٹر کو وائنڈ اپ کریں اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کس طرح سے چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی. آج کے 3 حاصلات تعلم جو پڑھنا سے متعلق ہیں وہ سارے اس میں شامل کیے گئے ہیں کہ عبارت کو اس کے اسلوب کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے اسلوب کسے کہتے ہیں؟ اسلوب کسے کہتے ہیں؟ کسی کو کچھ پتا ہو؟ اسلوب ہوتا ہے کوئی طریقہ، آپ کا کسی چیز کا انداز، اس کا طریقہ. ٹھیک ہے. اچھا کسی بھی عبارت کو اس کے انداز کے مطابق جو انداز تحریر ہے، تنقیدی انداز ہے، بیانیہ انداز ہے، انشائیہ انداز ہے، فقاہیہ انداز ہے، مزاحیہ انداز ہے، اس کے مطابق اس کے مقصد اور بیان کو پیش نظر رکھتے ہوئے خاص مقاصد کے لیے پڑھ سکیں. اب آپ کو اس کے اسلوب سے یہ پہچان کرنی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اور وہ کس انداز میں بیان کی گئی ہے اور اس کے لیے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم اس ناول کی اگر بات کریں تو اس ناول میں اس کے اسلوب سے آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ مکالماتی انداز میں تحریر کیا گیا ہے. اس میں مکالمے ہیں زیادہ سے زیادہ جو کہ عام طور پہ ناول میں نہیں ہوتے، لیکن اس ناول میں مکالماتی انداز اپنایا گیا. تو اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اولاد کی تربیت. اس کا مقصد کیا ہے؟ اولاد کی تربیت، ہمدردی شرط انسانیت جیسے اس کا نام ہے. تو اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے اور نثر کو آپ نے فہم کے ساتھ پڑھ کر متعلقہ سوال جو براہ راست بھی ہو سکتے ہیں، بالواسطہ بھی ہو سکتے ہیں اور کثیر الجہت یعنی MCQs بھی ہو سکتے ہیں، یا ایک سوال کے کئی جوابات یا کئی اس کے مختلف جو جوابات ہو سکتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے جواب دینے کے آپ قابل ہوں گے اور مختلف عبارتیں پڑھ کر ان میں درج معلومات اور تصورات کا پیشکش کے لحاظ سے تجزیہ کر سکیں گے. کوئی بھی عبارت ہو سکتی ہے جو آپ اخبار سے لیں، انٹرنیٹ سے لیں یا کسی اور کتاب سے لیں، اس کو پڑھنے کے بعد اس کتاب میں یا اس عبارت میں جو معلومات دی گئی ہیں ان کا آپ پیشکش کے لحاظ سے تجزیہ کر سکیں کہ جس موضوع پر وہ عبارت دی گئی ہے یا آپ نے اس کو پڑھا، آیا وہ اس سے انصاف کر رہی ہے، آیا مصنف کا پیش کردہ یا اختیار کردہ انداز آسان ہے،
یا عام فہم ہے اور وہ اس موضوع کو اچھے سے اس کا احاطہ کیے ہوئے. اچھا جی، سبق آپ لوگ چونکہ پڑھ چکے ہیں تو جلدی سے کچھ سوالات ہیں آپ لوگوں کے لیے. آپ سب نے سبق کی خواندگی کر لی ہے ایسا ہی ہے نا؟ سبق کی خواندگی آپ لوگ کر چکے ہیں سوائے کنگ وے سے ایک بچے کے، باقی سب بالکل بلینک فیسز کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا سبق ہے. آپ ویسے اس کو ہم نے آج اس کو ہم پڑھ سکتے تھے، لیکن چونکہ آپ سب لوگ جو پچھلا ایک ہفتہ ہماری کلاس نہیں ہوئی اردو کی اس میں اس کو پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے مجھے ان سوالات کے آپ جلدی سے جوابات دے دیجئے کہ سبق چونکہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے تو بنیے کا کل قرض کتنا تھا جو خان صاحب پر تھا، وہ کتنا تھا؟ جی پیچھے سے کنگ وے گروپ، پیچھے سے جو بوائز نے ہاتھ کھڑا کیا ہے وہ بتائیں گے ذرا. کنگ وے پیچھے بیٹے یہ جو آپ درمیان میں نا آپ کے ساتھ جو ہیں بالکل کونے میں بیٹھے ہوئے بچے. جی 7.5 کیا 7.5 روپے اس وقت روپے تھے یا سکے تھے یا پیسے تھے؟ ہاں جی، کوئی لگ بھگ 7.5 پیسے. ہاں جی ٹھیک ہے. اور علیم کی اماں جان کو ٹوپی کی حقیقت کیسے معلوم ہوئی؟ سینٹرل ایگزیکٹو، علیم کی امی کو جی میم وہ جو خان تھا اس کی جو بیوی تھی اس نے بتایا تھا. وہ کیسے؟ آپ تھوڑا سا مجھے اس کو تھوڑا سا واضح کریں گے؟ میم جب علیم اور اس کی امی رکشے سے اتری تھی تو وہ عورت جا رہی تھی تو پھر انہوں نے ان کے بیٹے کے بارے میں بتایا تھا. چلیں ٹھیک ہے، بہتر ہے. کوئی اور بچہ کے سی گرلز کے سی سے کے سی گرلز. اچھا سینٹرل ایگزیکٹو آپ میں سے کوئی اور بچہ اس کو مزید الیبریٹ کر دے، اگر اس کی مزید وضاحت کر دے. برہان آجو بیٹا آجو، شاباش. السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام. بیٹے آ کے بتا دیتے، اس کو کیوں کہہ رہے تھے؟ میں نے آپ سے اس دن بھی کہا آگے بیٹھ جایا کرو آپ. جی بتائیں بیٹا. جب وہ دونوں کی مدد اور وہ ادھر سے رکشے تھے پٹھان ہے نا، پٹھان نے اس کو بہت عزت سے جواب دیا. اس کی مدد نے کہا تھا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا تھا کچھ. تو پھر جب اس کی جب بیوی نے اس کو بتایا تھا کہ وہ گئی تھی وہاں پہ بازار میں، اس کو اس کی بیوی ملی تھی، تو اس کی بیوی نے بتایا تھا کہ یہ اس نے ہمارا ایسا کہ اس نے ہمارا قرض ادا کیا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. برہان بہترین جواب ہے بیٹے. کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو نا اردو میں بولیں کہ اگر میں اس کو آپ کو بتانا چاہوں جواب آپ کا بالکل صحیح تھا. ٹھیک ہے. اچھا کچھ چیزیں ہم نے دوران پڑھائی جن پہ فوکس کرنا ہوتا ہے، جس کو ہم نے خاص طور پہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ ہم جس زمانے کو وہ اس ناول میں جس زمانے کی عکاسی کی گئی ہے، جس کو پیش کیا گیا ہے، کیا اس میں ذرائع آمد و رفت وہی تھے جو موجودہ عہد میں ہیں یا مختلف تھے؟ اچھا علیم کی والدہ کو یا اس کی اماں جان کو ٹوپی کی حقیقت ایسے معلوم ہوئی کہ جب وہ اپنی بہن کے ہاں گئیں اور علیم ان کے ساتھ تھا، اور جب وہ تانگے سے اترے، اس وقت رکشے نہیں تانگے تھے، تانگے سے وہ اترے تو خان صاحب نے علیم کو دیکھتے ہی اس کو آ کے بڑے اچھے انداز میں ملے، اور اس کی والدہ حیران ہوئی کہ اس کی تو اس علاقے میں چونکہ کوئی پہچان نہیں ہے تو ایسا کیا ہوا. پھر خان صاحب کی زوجہ نے یا ان کی بیگم نے یا ان کی بیوی نے بتایا کہ چونکہ جب پچھلی دفعہ آئے تھے تو ہمارے ساتھ ہم ایک ایسی پریشانی کا شکار تھے، مشکل کا شکار تھے، تو علیم نے اپنی ٹوپی بیچ کر ہماری اس قرض سے جان چھڑائی اور اس بنیے کو قرض ادا کیا، اور اس لیے وہ اس کے ساتھ اتنی عزت سے پیش آ رہے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ کے خیال میں علیم نے خان صاحب کی مدد کیوں کی؟ اس کے بچوں میں دیکھا کہ وہ روز سے کہہ رہے تھے کہ میں اس کو لے جاؤں گا جیل میں پردہ خانے میں ڈال دوں گا، تو اس کے بچوں کی آنکھوں میں باپ کی روشنی دیکھ کر، پیار دیکھ کر قرض ادا کرنے کا. ٹھیک ہے، ایک وجہ تو یہ تھی، بالکل صحیح ہو گیا.
اچھا ایک باقی کلاس بھی اور برہان، اچھا شروع میں نے آپ سے کہا جیسا کہ اس سبق کا عنوان ہے، اگر ہم اس عنوان کو ذہن میں رکھیں تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ تو بنیادی طور پہ یہ جواب تھا کہ فوری طور پہ اس نے چونکہ ان بچوں کو دیکھا، اور اگر ہم ان سارے حالات کو، اس پس منظر کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ بچے بلبلا رہے تھے یا رو رہے تھے، اس کی بیوی گڑ گڑا کے ان کی منتیں کر رہی تھی، اور خان صاحب بھی منت کر رہے تھے، یا آپ کہہ لیں کہ التجا کر رہے تھے. تو اس سے اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں، کنگ وے آپ میں سے یہ جو بچی سب سے، یہ سیش والی جو بچی ہیں، بلکہ آپ سب کے ہی سیشز ہیں، یہ سب سے فرسٹ والی، آپ کے خیال میں اس کا کیا اور جواب ہو سکتا ہے؟ ایک تو وجہ یہ تھی کہ ان کو علیم کو ان بچوں کے رونے اور سسکنے کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا، اور کیا وجہ؟ اچھا اگر میں آپ اس کو کر لیں، اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ وضاحت یا ٹو دا پوائنٹ لکھنا چاہیں کہ علیم نے چونکہ بنیادی طور پر یا فطری طور پر علیم جو ہے وہ ایک نیک دل یا نرم دل انسان ہے جو ہم نے پڑھا، تو اس نے محض ہمدردی کی خاطر، محض اپنے دل میں وہ جو اس کے میں وہ خوف خدا کا ایک جذبہ پیدا ہوا، یا ان بچوں سے اور ان گھر والوں سے جو اس کے لیے اس کے دل میں ہمدردی کا ایک جذبہ پیدا ہوا، اس نے انسانیت کے ناطے اس ہمدردی کی وجہ سے خان صاحب کی اور ان کی جو گھر والے ان کی مدد کی تھی. ٹھیک ہے. اچھا جی، کہانی میں دیے گئے جملے کا مفہوم کہانی میں پوشیدہ سبق کے تناظر میں، ویسے نہیں بتانا، سبق کے ساتھ اس کو مطابقت اس کی کرتے ہوئے آپ نے بتانا ہے کہ چشمے سے وہ مقامات سیراب ہونے چاہیے جہاں سے چشمہ نکلا ہے. آپ کو اس جملے سے کیا سمجھ آئی ہے اس ناول کو پڑھتے ہوئے کہ چشمے سے وہ مقامات سیراب ہونے چاہیے جہاں سے چشمہ نکلا ہے؟ ٹیچر ہمیں مدد کر رہی ہے ایسے کہ اگر میں ایک ہاتھ سے دیں، اگر میں ایک ہاتھ دیں تو میں دوسرا تو سمجھ رہا ہے کہ میں دیا ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا اس میں ایک فارسی کی وہ ایک فارسی کا محاورہ ہے، میں اس کو بھی بیچ میں شامل کروں گی. اول خواہش بعد درویش، سب سے پہلا حق اپنوں کا اور اس کے بعد باہر والوں کا. اگر ہم سبق کے تناظر میں دیکھیں تو اس نے بہت اچھا کام کیا. آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ جس وقت وہ اپنے والد صاحب سے گفتگو کر رہا تھا علیم، اور اس نے بتایا، جب ان کا سوال یہ تھا کہ کیا تم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام کیا؟ اچھا آپ لوگوں سے میں یہ ضرور کہوں گی، آپ سب بچوں سے، کہ آپ کو جب بھی وقت ملے، جیسا کہ اس وقت آپ کے پاس ایمپل ٹائم ہے، آپ کے پاس خاصا وقت ہوتا ہے، چونکہ ابھی آپ لوگ سب پری 9th میں ہیں. ہم چونکہ لٹریچر کو پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے، اردو اور انگلش لٹریچر دونوں میں پڑھ رہے ہیں، تو اس ناول کو کوشش کریں کہ ضرور پڑھیں. اس لیے پڑھیں کہ اس میں بچوں کے لیے خاص طور پر بچوں کی جو تربیت کس طرح سے کی جانی چاہیے اس کو موضوع بنایا گیا ہے. اگر آپ اس کو سارے کو پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا جو علیم کے والد نسو وہ کس طرح سے بیمار ہوتے ہیں. جس طرح میں نے سبق کے اختتام پہ ایک جو اسی آج کے حاصل تعلم پہ ایک سوال بھی ڈالا ہے، وہ وہیں سے میں نے ایک اقتباس اٹھایا تھا کہ نسوخ جو ہے وہ جب بیمار ہوتا ہے، اس کو موت جب وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اس کو تب خیال آتا ہے. اچھا یہاں پہ ہم نے چونکہ ایک پورے خاندان کی اس ناول میں کہانی دی گئی ہے، جس میں جو بڑا بیٹا ہے سلیم، نسو کا جو بڑا بیٹا سلیم ہے، جب نسو اس کو نصیحت کرتا ہے تو وہ نہیں مانتا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو کے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. بڑی بیٹی بھی نہیں مانتی. پھر باپ جو ہے، آپ سوچیں ایک باپ کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ کتنی تکلیف کا شکار ہوگا کہ بچے اس قدر بے راہ روی کا یا معاشرتی بد تہذیبی کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ بات سننے کو تیار نہیں. پھر وہ جب علیم سے پوچھتا ہے، تو ہم نے ناول کا آغاز یہاں سے کیا، یا میں نے جو اقتباس اٹھایا وہ یہاں سے اٹھایا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یہاں سے ہم نے اس کو اٹھایا. پہلا جملہ یہ تھا کہ سب سے پہلے وہ یہی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر تمام مخلوقات سے اس لیے اشرف بنایا ہے، معتبر بنایا ہے کہ اس کے دل میں جذبہ ہمدردی موجود ہے دوسروں کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دوسروں کی مدد ضرور کرنی چاہیے، لیکن وہ اس کو یہ بھی سمجھانا چاہ رہا ہے، اس کے والد اس کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں علیم کو کہ سب سے پہلے تمہاری نیکی، تمہاری بھلائی اور تمہارے اچھے جو گڈ ڈیڈز ہوتے ہیں، جو تمہارا اچھا برتاؤ ہے، ان کے حقدار تمہارے قریبی لوگ ہیں.
تمہارے اپنے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے قرآن پاک میں پڑھا نا کہ سب سے پہلے اپنے جو آپ جس وقت کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ کسی کو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو اپنے ارد گرد دیکھیں, اپنے خاندان والوں کو دیکھیں, عزیز رشتہ داروں میں دیکھیں, اور اس کے بعد آپ اپنے محلے کے لوگوں کو دیکھیں, پھر شہر کے اور پھر ملک کے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اس کا یہ مراد ہے کہ چشمے سے وہ مقامات سیراب ہونے چاہیے جہاں سے چشمہ نکلا ہے. یعنی اگر آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں. ضروری نہیں کہ معاشی مدد کسی کو چاہیے ہو, آپ اپنے کسی چھوٹے بہن بھائی کی مدد اس کو پڑھا کے کر سکتے ہیں, اس کی اچھی تربیت کر کے کر سکتے ہیں. آپ کے گھر میں ماموں, خالہ, تایا کچھ بھی رہتے ہیں, ان کے بچے ہیں, آپ ان کو کچھ اور پڑھا کے, کچھ سکھا کے, کوئی ہنر سکھا کے ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا حق وہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے آغاز کریں اور اس کے بعد پھر اس کو پھیلائیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, کہانی کا مرکزی کردار علیم کے گرد گھومتا ہے. اس کردار کے اہم خد و خال بیان کریں. آپ کے ذہن میں جو آپ نے علیم کے بارے میں پڑھا, آپ کے ذہن میں علیم کا ایک کیا نقشہ بنا ہے, ایک کیسا سا شخص ہوگا؟ لوگوں کی مدد کرتا تھا. اچھا, اگر برہان, اگر ہم اس کو اس طرح سے بھی دیکھیں, اس کے خد و خال سے مراد کہ ظاہری طور پر وہ کیسا دکھائی دیتا تھا, کہ وہ ظاہری طور پر کیسا تھا؟ سادہ لباس اور پاک تمیز. کیسے تھا؟ ٹوپی پہنتا تھا اور سادہ لباس. ہاں جی, وہ ایک جس طرح سے دکھائی دیتا تھا, وہ ایک شریف النفس, باقاعدہ ایک اچھا لباس پہننے والا شخص تھا. اچھا, یہ جو بچی بیٹھی ہوئی ہیں تیسرے نمبر پہ دیوار کے ساتھ, کنگ وے اسکول سے. اچھا, جب میں کہتی ہوں تو سمجھ آیا کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے صرف کنگ وے گروپ آپ کا ہی کیمرہ آن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو تھرڈ پہ بچی بیٹھی ہوئی ہیں, آپ بتائیں آپ کے ذہن میں اس کے کیا خد و خال بنے, کیسا سا ایک لڑکا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں, ہم پڑھ رہے ہیں کہ علیم ایک ٹین ایجر ہے, یعنی آپ لوگوں کی عمر کا لڑکا ہے. وہ ایک اچھا انسان ہے, وہ ایک دوسروں کی مدد کرتا ہے. اور ظاہری اس کا حلیہ ہمارے ذہن میں کیسا بن رہا ہے؟ جی, ظاہراً ہمیں کیسا لگتا ہے کہ وہ ایک کیسا سا ہے؟ لاؤبالی سا, ایک اچھلنے کودنے والا کھلنڈرا سا لڑکا, یا ایک سنجیدہ طبیعت, متانت والا چہرہ جس کو اپنے لباس کا, اپنے چال چلن کا, اپنے چال ڈھال کا بھی بہت خیال ہے؟ ایک سنجیدہ سا لڑکا ہے, جو ایک سنجیدہ مزاج, ایک متانت والا چہرہ لیے ہوئے ایک ایسا لڑکا ہے جو اپنے دیگر ہم عمر جو ساتھی ہیں ان کی نسبت زیادہ سنجیدہ ہے, جس کے دل میں, جس کی تربیت میں اور قدرتی طور پر اس کے دل میں شروع سے ہی جذبہ ہمدردی جو ہے وہ موجود ہے, اور وہ ہمدردی کا جذبہ جو ہے وہ اس کی شخصیت سے ظاہر ہوتا ہے, جو اس کو مزید پروکار بناتا ہے. کیونکہ ہم نے سنا کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو وہ گفتگو میں بھی, جب اس کا بڑا بھائی, ہم نے اس سبق میں پڑھا, اس سے بحث کرتا ہے, تو وہ تب بھی اس پہ کسی طرح کے کسی غصے کا یا ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرتا کہ جہاں پہ چھوٹے اور بڑے کی تمیز جو ہے وہ ختم ہو جائے. ایسا ہے؟ آپ نے ان تمام پہلوؤں سے پڑھا اس سبق کو؟ ہاں جی, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, کوئی چیز بیٹے اس میں رہ گئی جو آپ کو نہ سمجھ آئی اس سبق کی پڑھائی کے دوران میں؟ ٹھیک ہو گیا جی. ہر چیز سمجھ اچھا, آتی ہے. بہت شکریہ. کہانی علیم اور باپ کی گفتگو میں جن معاشرتی برائیوں کی نشاندہی کی گئی ہے, معاشرتی برائیاں کچھ اس میں بتائی گئی ہیں, ان کی فہرست آپ نے بنانی ہے, اور ہر ایک برائی کے معاشرے پر اثرات پر ایک ایک جملہ آپ نے بتانا ہے. اس سبق میں کون کون سی معاشرتی برائیاں بتائی گئی ہیں؟ لوگ ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے. بالکل صحیح ہے, مہنگائی بھی بتائی گئی ہے جو ہمارے لوگ مدد نہیں کرتے ایک دوسرے کی, بالکل اور صحیح ہے, لوگ اور دوسرے لوگوں کی عزت کرنا بھول گئے ہیں. بالکل صحیح ہے. ہم اگر کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کی مدد نہیں کرتے. ہم سب اتنے خود غرض ہو چکے ہیں, نفسا نفسی کا عالم ہے, کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جیسا کر رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے, اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو ہم نہیں کرتے. اور اس کے علاوہ جھوٹ اور دکھلاوا بہت زیادہ ہو گیا ہے, دکھلاوا بہت زیادہ ہو گیا ہے. اچھا, ایک چیز اور اس میں جو پڑی کہ ہم نے
ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑا وہ جو معاشرتی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے بڑے کی تہذیب، اس کی تمیز، اس کا لحاظ، اس کا ادب وہ ہم بھول گئے ہیں. جیسے اس کا بڑا بھائی اس پہ الزام لگاتا ہے کہ اس نے اپنی ٹوپی کو بیچ دیا ہوگا اور وہ پیسے جو ہیں وہ فضول کاموں میں خرچ کر دیے ہوں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے کہ ہم کسی اور کو اتنی آزادی نہیں دیتے کہ وہ اپنی بات کو بتا سکے، یا وہ اپنے دائرہ کار میں آزادی سے اپنی حدود کا تعین کرتے ہوئے رہ سکے، بلکہ ہم نے اپنا فرض عین سمجھ لیا ہے کہ ہم ہر کسی کی زندگی میں چھلانگ لگا لیتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بھی، جہاں نہیں ہوتی وہاں بھی. اردو میں کہتے ہیں نا، آپ سب نے سنا ہوگا، تو کون؟ جواب میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو کون میں کون. نہیں، ایک اور ہے، سوچیں. کنگ وے میں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ہاں خام جی، خواہ. میں خواہ مخواہ. تو کون، میں خواہ مخواہ. تو یہ جو ہاں، جو خواہ مخواہ والے ہوتے ہیں نا، یہ وہ والا، یہ بھی ہمارا ایک معاشرتی مسئلہ ہے. جہاں ضرورت نہیں ہوتی ہم وہاں ٹانگ اڑاتے ہیں، اور جہاں ہمیں کچھ بولنا ہوتا ہے، کچھ مثبت انداز میں بہتری کے لیے بولنا ہوتا ہے، وہاں پر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. اچھا جی، کہانی علیم اور باپ کی گفتگو ادب کی کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ جی، کنگ وے گروپ میں پیچھے سویٹر میں ایک بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بورڈ کے ساتھ، بالکل بالکل بورڈ کے ساتھ، مجھے ہلکے سے وہ دکھائی دیتے ہیں. جی بیٹا. ٹیچر ہمارے اسکول سے. نہیں نہیں، کنگ وے سے بیٹا، کنگ وے سے. آپ کے سب بلیزر میں ہوتے ہیں، ایک جو فرنٹ پہ بچے ہیں سویٹر میں، یہ جی آ جائیں کنگ وے گروپ. صنف ادب سے مس. کس صنف ادب سے؟ کون کون سی اصناف اب تک کچھ یاد ہے؟ ہم نے نثر کی کون کون سی اصناف پڑھ لی ہیں؟ ہم نے نثر کی کون کون سی اصناف پڑھی ہیں اب تک؟ ساتواں سبق پڑھ رہے ہیں. 2 منظوم کلام نکال دیں تو 5 ہم اور اسباق نثری پڑھ چکے ہیں. کون کون سی اصناف پہ ہم نے بات کی ہے؟ ناول سے لیا گیا. ناول، ڈرامہ، افسانہ. ناول، ڈرامہ، افسانہ. ناول سے لیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، کہانی. کہانی، بالکل. ڈرامہ، کہانی، ناول، افسانہ، ان تمام کو ہم پڑھ چکے ہیں. اس کا تعلق، یہ جو سبق ہے علیم اور باپ کی گفتگو، یہ کس صنف ادب سے لیا گیا ہے؟ میں نے آج جب سبق کا آغاز کیا تو بھی آپ کو بتایا، ناول سے لیا گیا ہے. ناول سے لیا گیا ہے. ناول کون سا ہے؟ ناول کا نام کیا ہے؟ توبۃ النصوح. ڈپٹی نذیر احمد اس کے مصنف ہیں، اور یہ ناول جس میں سے ہم نے یہ ایک اقتباس لیا تھا، اس ناول کا کیا نام ہے؟ توبۃ النصوح. میں آپ کو یہاں پہ اس لیے لکھ کے دے رہی ہوں کہ آپ کو جب کبھی موقع ملے آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے. نصوح جو ہے ان کے والد کا نام ہے، اور بنیادی طور پر یہ اس کی توبہ پر لکھا گیا ایک ناول ہے، اور جس کو بنیاد بنا کر یہ باقی تمام ناول جو ہے اس کی کہانی اس کے ارد گرد گھومتی ہے. ٹھیک ہے جی. چونکہ اس میں یہ ادب ناول سے لیا گیا ہے، تو اس میں ایک پورے خاندان کی کہانی جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. یہ مختصر نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو محض ایک حصے میں پڑھ رہے ہیں جس میں ایک واقعہ یا 2 واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کے ابتدا یا اس ناول کے بارے میں جاننے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ناول ہے. چونکہ صنف ادب ناول ہے تو ناول میں ایک پورے خاندان یا ایک سے زیادہ لوگوں کی مکمل زندگی کی کہانی جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے. اچھا جی، کہانی علیم اور باپ کی گفتگو کے عملی اور معاشرتی پہلو پہ روشنی ڈالیں. عملاً آپ نے کیا سیکھا، اور معاشرتی طور پہ ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ معاشرے کے کون کون سے پہلوؤں پہ اس میں روشنی ڈالی گئی؟ معاشرتی ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں ٹھیک ہے. رحم دلی سے بات کرنی چاہیے، اور ہمیں بہت عزت اور خصوص سے پیار کرنا چاہیے. اور ایک اہم نقطہ کہ ہمیں برداشت سے کام لینا طرح سے چاہیے، بات نہیں کرنی چاہیے. ہے نا. اگر ہم عدم برداشت کا شکار ہوں گے معاشرے میں تو ایک معاشرتی بگاڑ پیدا ہوگا. ایسا ہی ہے، پورے معاشرے میں ایک بگاڑ کی سی صورتحال پیدا ہوگی. عملاً ہم نے اس سے کیا سیکھا کہ اگر میں دوسروں
پہ نہیں ریلائی کروں گی، دوسروں پہ تکیہ نہیں کروں گی، اور میں ذاتی حیثیت میں، انفرادی حیثیت میں کچھ کام کرنا، کچھ جو میری ذات کی، میری شخصیت کی مثبت جو چیزیں ہیں وہ پھیلانا، یا ان پہ ہی ہمیشہ قائم رہوں گی، تو وہ آپ یہ کہہ لیں کہ قدرتی طور پہ اس کا اثر کس پہ ہوگا؟ معاشرے پہ. جیسے اگر میری عادت میں سچ بولنا ہے تو اس میں ہم نے اس میں سیکھا کہ اس کا بھائی جب اس پہ الزام تراشی کرتا ہے، اس کو اس کی والدہ کے سامنے اس کی تذلیل کرتا ہے، تو اس نے وہ جو اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ مناسب وقت آنے پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری ٹوپی کہاں گئی. اس نے برداشت کا مظاہرہ کیا، اور اس نے اپنے بھائی کے تلخ جو سوال تھے یا جو الزام تراشیاں تھیں اس پہ وہ اسی طرح سے اس نے جواب نہیں دیے. اچھا، اس نے عملی طور پہ وہ ایک نیک دل انسان ہے، دوسروں کی مدد کرنے کا اس میں جذبہ ہے، تو یہ جذبہ اس نے بغیر کسی لالچ کے اس وقت اس نے ظاہر کیا کہ جب اس شخص کو، اس خان صاحب کو بنیا جو ہے وہ ذلیل کر رہا تھا اور پیادے اس کو پکڑ کے لے جا رہے تھے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ جو کام ہم انفرادی طور پر عملاً کرتے ہیں اس کا مجموعی طور پر اثر جو ہے وہ معاشرے پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، معاشرے میں اچھی روایت قائم ہوتی ہے، معاشرے میں امن کی اور برداشت کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی یہاں پہ ایک عبارت ہے، آپ نے اس کی خواندگی کرنی ہے، یعنی پڑھنا ہے اور مختصراً بتانا ہے کہ یہ عبارت کس مقصد کے پیش نظر لکھی گئی ہے. اچھا جی، چونکہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں تو عبارت کا مقصد مجھے بتا دیں کہ آپ کو اس عبارت سے کیا سمجھ میں آیا. مختصر سی عبارت ہے، آپ کے کتاب کے مشق میں نے اس کو شامل کیا ہوا ہے، جس پہ ایم سی کیوز بنے ہوئے ہیں، کثیر الانتخاب سوالات بنے ہوئے ہیں. بیماری کے بارے میں، ہیضے کے بارے میں. اس کا مقصد ایک بیماری کے بارے میں بتایا گیا ہے. اچھا، اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو اس میں جو کردار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہوئے، اور اس کے گھر کے قریبی لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اس بیماری سے ان کی بھی وفات ہوئی. لیکن وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ تمام لوگ پریشان ہیں، تمام لوگوں پہ ایک خوف اور پریشانی کا عالم ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ اس کا بچ جانا ایک معجزے سے کم نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے طور پر تو جتنی کوششیں کرنی تھی وہ کر لی، حفاظت کی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے وہ بے بس ہے کہ جو حکم ہوگا اللہ کا وہ اس پہ کرے گا. تو عبارت کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو اپنے تئیں حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ پر بھی توکل کرنا چاہیے. آپ لوگوں میں سے آپ سب کو اندازہ ہوگا، آج سے 3 سال 4 سال پہلے جب کووڈ بہت زیادہ پھیلا تھا تو بہت سے لوگ جو تھے وہ بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال نہیں ہوا تھا، کرونا کی وجہ سے انتقال نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کے انتقال کی سوری ڈر کی وجہ سے ہوا تھا، خوف کی. بالکل، وہ وحشت، وہ خوف، وہ ڈر، وہ پریشانی جو انہوں نے اپنے ذہن پہ طاری کر لی تھی، تو اس سے کیا ہوا کہ ان کا جو مدافعتی نظام ہے وہ کمزور ہو گیا. اس وجہ سے اس بیماری نے ان کے تمام اعصاب کو جلدی جکڑ لیا، اور ان کی وہ چونکہ وہ اس سے لڑ نہیں پا رہے تھے، وہ انہوں نے خود کو کمزور کر لیا تھا، تو اس لیے اس کا انتقال ہوا. اچھا، اگر ہم اللہ پہ توکل کر لیتے ہیں، ہم اپنے طور پہ تمام حفاظتی اقدامات کر لیں جیسا کہ اس وقت کیا گیا، لوگوں نے ماسک لگانے شروع کر دیے، جو ایک ڈسٹنس تھا وہ مینٹین کرنا شروع کر دیا، بہت زیادہ ملنا جلنا وہ چھوڑ دیا، لیکن اس کے بعد یہ کام جو آپ کے اختیار میں ہے وہ آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے خود کو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ چھوڑ دینا ہے کہ یہ جو یا اللہ جو میرے بس کی چیز تھی وہ میں نے کر دی، اس کے بعد جو بہترین فیصلہ آپ کا ہے آپ وہی کریں گے اور میں اس پہ راضی ہوں. جی بیٹا، جی بیٹے. ایسی بیماری نا صحابہ کے دور میں پہلی جس کا نام تھا طاعون. بیٹا اچھا برہان، طاعون وہ بیماری ہے جو چوہوں سے پھیلتی ہے، اور انڈیا میں ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے بھی یہ بیماری پھیلی تھی. طاعون کی جو بیماری ہے یہ پھیلتی ہے چوہوں سے، اور کوئی بھی بیماری ہو جو آپ کو اس طرح لگے کہ اس طرح پھیلنے والی ہے، جو ایک علاقے سے دوسرے میں منتقل ہو رہی ہوتی ہے، تو اس صورت میں ہمیں کیا حکم ہے کہ آپ نے جہاں پہ وہ بیماری ہو اور اگر آپ اس میں آ جائیں تو پھر آپ نے اس علاقے کو چھوڑنا نہیں ہے. جی جی برہان. ٹیچر، لوگ کہتے ہیں کہ جو چائنیز تھے نا انہوں نے جب کھائے نا چوہے تو ایک کرونا وائرس پھیلا تھا. بیٹے اس پہ مختلف باتیں تھیں
کسی نے کچھ کہا لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیماری آتی ہے اور پھر وہ پھیلی اور ہم نے اس کو دیکھا اور پھر اس کا علاج ہوا اور ہم سب آج موجود ہیں. اچھا اس سبق کو جلدی سے پورا کر لیتے ہیں. یہ اسی کے MCQs ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ایسا ہے کہ ہمارے صرف بات چیت کے جو حاصلات تعلم ہیں وہ رہ گئے. ہم پیر کو چونکہ 30 منٹ کی کلاس ہے, نہیں 40 کی کلاس ہے, پیر جمعے کو ہم اس کے لکھنے کے حاصلات تعلم مکمل کریں گے تاکہ جمعے تک ہمارا یہ سبق 7واں سبق جو ہے وہ مکمل ہو جائے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارا رمضان کا کیا سلسلہ ہوگا اس کو پڑھنے کا, ٹھیک ہے. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.